السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا خوش رکھے۔ حضرات ناظرین کرام، میں آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے کام کو انجام دینے کے لیے اس طرح اصرار کر رہے تھے کہ آپ بہت بلند مقام کے آدمی ہیں اور آپ کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے آپ امامت فرمائیے۔ ابھی یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو امامت کے لیے راضی کر رہے تھے، امامت کے کام کو انجام دینے کے لیے راضی کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک لکڑہارا آتا ہے اور اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم امامت کے کام کو انجام دے سکتے ہو؟ کیا نماز تم پڑھا سکتے ہو؟ اس لکڑہارے نے جواب دیا، اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ اس لکڑہارے نے اپنی لکڑی کو رکھ کر نماز پڑھانی شروع کی، اور جب نماز پڑھانی شروع کی تو دوران نماز کسی سجدے کو بہت طویل کر دیا اور کسی سجدے کو بہت جلد کر دیا، یعنی سجدے سے اپنے سر کو بہت جلد اٹھا لیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو ان دونوں بزرگوں نے اس لکڑہارے سے سجدہ کے طویل کرنے اور سجدہ کو جلد کرنے کی وجہ دریافت کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کسی سجدے کو بہت طویل کر دیا اور کسی سجدے کو بہت جلد کر دیا، یعنی کسی سجدے سے اپنے سر کو بہت جلد اٹھا لیا۔ اس لکڑہارے نے جواب دیا کہ جب میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا تو جواب آتا تھا لبیک یا عبدی، اور جب تک کوئی جواب نہیں آتا تھا تو میں اپنے سر کو نہیں اٹھاتا تھا۔ حضرات ناظرین کرام، یہ ہے نماز عشق، اور ہماری نماز ایسی ہے کہ زندگی گزر گئی، جہاں کے ہیں وہیں ابھی تک ہے، یعنی ہماری نماز کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، ساری عمر گزار دی، جہاں سے ہماری نماز کی ابتدا تھی وہیں پر انتہا ہو جاتی ہے۔ ہماری نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام کی نمازیں ہوا کرتی تھی کہ کتنوں سے کتنوں مشکل کام ہو اور کتنوں سے کتنے بڑے مصائب ان کے پاس موجود ہو تو 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں آ کر کے 2 رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے اور اپنے تمام مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی سے حل کروا لیا کرتے تھے۔ دوستو، ہماری نماز تو ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو۔ ہم اپنے نمازوں کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، للہیت کو پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنا مضبوط تعلق قائم کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بد نصیب شخص وہ ہے جو بے نمازی ہے، کیونکہ بے نمازی کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں، کوئی نصیب نہیں۔ دوستو، اس جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سے آپ سبھی کو نمازوں کی ترغیب آئی ہوگی، نمازوں کا شوق اپنے اندر پیدا ہوا ہوگا، اعمال صالحہ کا داعیہ اپنے دل کے اندر پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرماتے رہیں۔ مزید سراجی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ سراجی چینل کی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔